تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ صف کی آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک کی تلاوت فرمائی۔ اس کے اندر اللہ پاک ایمان والوں کو خطاب فرماتے ہیں اور ایک تجارت بتلاتے ہیں۔ اب تجارت عام طور پر ایسی ہوتی ہے کہ تجارت کرو تو امید ہے کہ نفع ہوگا اور نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور اگر نہ کرو تو نہ نفع کا خطرہ ہوتا ہے، نہ نفع کی امید ہوتی ہے، نہ نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے تجارت جو ہوتی ہے، کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا، تو تجارت کی نوعیت جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو تجارت بتائی وہ الگ نوعیت کی ہے۔ وہ ایسی نوعیت کی ہے کہ اس کو اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم عذاب علیم سے دوچار ہو جائیں گے۔ یعنی یہ ایسی تجارت نہیں ہے کہ نہیں کیا تو نہ نقصان کا خطرہ نہ نفع کی امید، نہیں، ایسا نہیں۔ یہ ایسی تجارت ہے کہ اس کو کرو گے تو نفع یقینی ہے۔ نفع کیا ہے؟ یقینی ہے۔ اور اگر نہیں کرو گے تو نقصان یقینی ہے، اور نقصان بھی کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں۔ اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی تجارت بتلاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے؟ ایک دردناک عذاب سے بچانے کے لیے یہ تجارت کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ تجارت نہیں کرو گے تو دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اور خطاب کس کو فرمایا؟ اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم لوگ اللہ پر اور اس کا رسول پر ایمان لاؤ۔ اب خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے، لیکن کیا فرمایا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یعنی تمہارا ایمان واقعی میں ایمان ہونا چاہیے، صرف زبانی جمع خرچی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا۔ صرف زبانی ایمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایمان واقعی میں ایمان ہونا چاہیے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ بے شک ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں۔ اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، اللہ پاک کی آیت تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اضافہ ہو جاتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، وہی لوگ حقیقت میں ایمان والے۔ تو اے ایمان والو، ایمان لاؤ، یعنی تمہارا ایمان حقیقت میں ایمان ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تم بس منہ سے بولتے ہو
کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو تم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جب اللہ کی آیت تلاوت کی جاتی ہیں تو تم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ تم کو اللہ پر بھروسہ ہے، نہ تم نماز قائم کرتے ہو، نہ تم زکوٰۃ دیتے ہو۔ ایسا ایمان نہیں، ایمان ایسا ہو جائے واقعی میں ایمان ہو جائے۔ پھر فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کے راستے میں لڑو اپنے مال سے اور اپنے جان سے۔ ایمان کے بعد جہاد کا تذکرہ کیا۔ تجارت کون سی ہے؟ وہ تجارت جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے گی، یعنی اگر نہیں کرو گے تو دردناک عذاب کا شکار ہوگا۔ تجارت کون سی ہے؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اللہ کے راستے میں لڑو اپنے مال سے اور اپنے جان سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر تم جانتے ہو، اگر اپنی بھلائی کو سمجھتے ہو، اپنی بھلائی کو جانتے ہو، اپنی برائی کو جانتے ہو، نفع نقصان کو جانتے ہو، تو پھر یہی تمہارے لیے نفع ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، جب تم یہ کرو گے تو اللہ پاک کیا کرے گا؟ تمہارے گناہ بخش دے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو جنت میں داخل کرے گا، جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور عمدہ مکانوں میں، فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنات، ہمیشہ رہنے والی باغات میں، جنتوں میں، پاکیزہ مکانوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں۔ اللہ، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور دوسری چیز بھی ہے جس کو تم پسند کرتے ہو، دوسری چیز بھی ہے۔ یہ تو آخرت کا بتایا نا، گناہ معاف ہو گئے، جنتیں، عمدہ مکانات، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ہاں، یہ تو آخرت کا بتایا نا، اب دنیا کا بتا دیں۔ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور فتح، قریب فتح۔ وبشر المؤمنین، اور مومنین کو خوشخبری سنا دو، مومنین کو خوشخبری سنا دو۔ میرے بھائیو، آج ہم لوگ دردناک عذاب کا شکار ہیں۔ آج پورے عالم کے اندر مسلمانوں کی حالت کو دیکھو، تباہ و برباد ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ تجارت چھوڑی۔ یہ تجارت جس میں اللہ پاک ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ٹھکا ایمان لاؤ اور میرے راستے میں لڑو، میرے راستے میں لڑو۔ آج جو ہے یہ نام کے مسلمان اتنے بے غیرت، اتنے بے غیرت۔ غازہ کے اندر دیکھو، 1.5 سال ہو چکا، 1.5 سال ہو چکا۔ وہ 70% غازہ کو ملبے میں تبدیل کر دیا، کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ 70% غزہ کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، ملبے میں تبدیل کر دیا، اور 50,000 سے زائد شہید، اکثریت بچوں کی اور عورتوں کی، اور 2 لاکھ سے زیادہ زخمی۔ مگر یہ ساری فوجیں، یہ سب بیکار ہیں، یہ ساری کی ساری بیکار ہیں۔ انہوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی، انہوں نے کیا پہنی ہوئی؟ چوڑیاں پہنی ہوئی،
کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی حمیت نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں، اور ہم سب بھی بے غیرت ہیں، ہم سب بھی بے غیرت ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے میں لگا ہوا، صبح اٹھتا ہے بس اس کی یہی سوچ ہے کہ میں اور میرا خاندان، میں اور میری بیوی بچے، بس اس سے آگے کی کوئی سوچ نہیں، اس کے آگے کی کوئی فکر نہیں۔ پورے عالم کے اندر جہاد فرض ہے، صرف غزہ میں نہیں، پورے عالم کے اندر، پوری کی پوری دنیا کے اندر جہاد فرض ہے، کیونکہ اللہ پاک کا قانون کسی بھی جگہ نافذ نہیں، نہ پاکستان میں نافذ ہے نہ کہیں، اور اللہ پاک کا ہم سے مطالبہ ہے، اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم لوگ دردناک عذاب سے نجات چاہتے ہو تو میرے راستے میں تم کو لڑنا پڑے گا، میرے راستے میں جہاد کرنا پڑے گا۔ تم بوڑھیا بستر اٹھا کر جو ہے نکل جاتے ہو اور میٹھے میٹھے گشت کرتے ہو، اس سے نہیں ہوگا، تم کو میرے راستے میں لڑنا پڑے گا، تم کو میرے دشمنوں سے لڑنا پڑے گا، تم میرے دشمنوں کے پاس جا کر ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرو، جو میرے خلاف بغاوت کرتے ہیں، جو میری شریعت کے دشمن ہیں، جو میری شریعت کو میری زمین پر نہیں چاہتے، تم ان سے جا کر میٹھی میٹھی باتیں کرو، اور وہ تم کو دھتکاریں گے، تم کو جاؤ مسجد میں واپس جاؤ، یا کیا بولیں گے، جاؤ ہم پیچھے آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں، ہاں مگر رازو، بس اس رازو، یہ اس رازو پھر کبھی آتا ہی نہیں، اس رازو ناراضی، اس رازو کلا ناراضی، ہاں اس رازو پھر آتا ہی نہیں ہے، نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم کو لڑنا پڑے گا میرے راستے میں، ہمارے مال و دولت سے، ہمارے ٹیکسوں سے بنی ہوئی یہ ساری فوجیں بالکل بیکار ہیں، ایک بھی نہیں گیا ابھی تک کہ ان یہودیوں کو للکارے، ان یہودیوں پر ایک ایٹم بم گراؤ یہ پورا پورا تباہ ہو جائے گا، اتنا چھوٹا سا ہے یہ، اتنا چھوٹا سا ان کا ملک ہے، ایک ایٹم بم کی مار ہے پورا صفایا ہو جائے گا، مگر نہیں کرے، امریکہ سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے، یورپ سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے، اور یہ حکم صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دردناک عذاب سے ہم لوگ نجات پا لیں، اگر ہمیں ذرا بھی غیرت ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے چترے اڑ گئے، وہ ملبوں میں دفن ہو گئے، اور پھر بھی مسلسل بمباری جاری ہے، ہوائی جہاز سے مسلسل بم پھینک رہا ہے، بم، امریکہ اس کو دے رہا ہے یہ پھینک رہا ہے، امریکہ اس کو دے رہا ہے یہ پھینک رہا ہے، اور یہ ایسی امریکہ کے پاس جا کر اس کو بولتے تو ہمارا مائی باپ ہے، ہم تیرے غلام ہیں، لعنت بھیجتے ہیں ہم ایسی غلام، اور لعنت بھیجتے ہیں ہم ایسے نظام پر۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم یہ تجارت کریں گے تو پھر اللہ پاک ہم کو دردناک عذاب سے نجات دے گا۔
اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کمزور نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. چاہے امریکہ کا باپ بھی آ جائے، اگر ہم نے ایمان کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، اللہ اکبر، یہ امریکہ کچھ بھی نہیں. یہ امریکہ کے پرچے اٹھ جائیں گے. اسلام وہ طاقت ہے، اور یہ بات کافر بھی جانتا ہے. کافر اس بات کو جانتا ہے، اسی لیے وہ چاہتا نہیں ہے، اس لیے وہ چاہتا نہیں ہے کہ ہم لوگ جہاد پر آ جائیں. وہ اس بات سے ڈرتا ہے. اس نے اپنے غلاموں کو مسلط کیا ہوا ہے ہر جگہ، سمجھے؟ کبھی ڈرا کر، کبھی دھمکا کر، کبھی پیسے جیب میں ڈال کر، مختلف طریقوں سے اپنے غلاموں کو بٹھایا ہوا ہے کہ جو حقیقی مسلمان ہیں اگر وہ آ گئے اوپر، پھر ہمارا سارا کیا چٹا ہوگا. اللہ کے راستے میں لڑیں گے. اور پھر اللہ پاک ہم کو آخرت میں بھی جنت عطا کرے گا، اور دنیا کے اندر بھی اللہ نے وعدہ فرمایا نصر من اللہ و فتح قریب. اللہ نے وعدہ کیا ہے بھائی، اللہ کی مدد اور فتح قریب، جلد از جلد تم کو فتح ملے گی. تم قربانیاں دو گے، تم لڑو گے، تم شہادتیں پیش کرو گے، مگر تم استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ جہاد میں لگے رہو گے، میرے دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہو گے، پھر تم دیکھو گے کہ میں تمہیں کیسا دنیا کے اندر فتح عطا کرتا ہوں. صحابہ کرام کو دیکھو رضی اللہ تعالیٰ، نہ مال تھا نہ اسباب تھا، لیکن ایمان تھا، جہاد تھا، اور لگے رہے، شہادتیں پیش کی، اپنا خون پیش کیا. پھر اللہ پاک نے فتح کے دروازے کھولے. اس کے بعد دنیا کو فتح کیا. میرے بھائی اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے. شوال کا مہینہ ہے، حدیث میں ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے، پھر شوال کے اندر 6 روزے رکھے، گویا اس نے پورے 7 روزہ رکھا. سمجھ آیا؟ جو رمضان کے روزے رکھے جو کہ فرض ہے، اس کے بعد شوال کے اندر 6 نفل روزے رکھے، یعنی عید کے بعد. عید میں تو روزہ حرام ہے، تو شوال کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اس کے اندر 6 روزے ایک ساتھ رکھو، الگ الگ کر کے رکھو، جیسے چاہو رکھو، مگر 6 اگر نفل روزے رکھ لو تو انشاءاللہ رمضان کے اور 6 روزے یہ پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. صحیح ہے انشاءاللہ؟ ہاں، اس کے لیے کوشش کرو، محنت کرو. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا